بنتی نہیں ہے میرے شوہر کے ساتھ میری. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بنتی؟ وہ میرے سے باتیں نہیں کرتا, میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا. آپ پہ کوئی شک وغیرہ کرتا ہے؟ شک میرے سے بہت زیادہ کرتا ہے. سبزی لینے جاؤں یا کہیں پارلر کہاں بھی جاؤں شک کرتا ہے. ساس اپنے بیٹے کو جو کہتی ہے وہ کرتا ہے. تو ان کے گھر میں 2 دن رہی ہوں, اس کی بہن نے مجھے رہنے نہیں دیا. نہیں, میں نے فیصلہ خود کیا تو آئی ہوں. میں نے اس کے پاس جانا نہیں ہے. میں باہر کام کر لوں گی, کھا لوں گی, اس کے پاس نہیں جاؤں گی. انہوں نے بڑا میں سمجھایا سی, تسی سمجھاؤ, کوئی گال بات کرو, پر نہیں ہو سمجھے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پاکستان اور میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 19 سالہ سدرا موجود ہیں. سدرا کی کہانی ہے کہ یہ گھر سے بھاگتی ہیں اکیلی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ 2 دن جنرل ہاسپٹل میں گزارتی ہیں. وہاں پہ سہارا لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ یہ آگے سہارا تلاش کرتی ہیں. وہاں سے ہمارے پاس آنے تک کا ان کا کیا سفر ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر سے کیوں بھاگی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سدرا بتاؤ, آپ نے جنرل ہاسپٹل میں آ کے سہارا لیا, گھر سے بھاگی ہیں, تو جنرل ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نا جدو گھر آئی ہوں نا, ہاسپٹل آئی ہوں, 5000 روپیہ سی میرے کو. میں نا کسی بھائی نو کہا سی مینوں نا بوتل اور جوس لا دو اور بسکٹ لا دو. صبح سے میں بھوکی آئی ہوں. گھر سے بھاگی ہیں تو اس کے بعد ہاسپٹل میں سہارا لیا آگے, تو وہاں پہ مطلب صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں تھا آپ نے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کھایا. پھر آگے کیا ہوا؟ دوڑاتے میں ادھر رہی ہوں, کچھ بھی نہیں کھایا. تو جو آپ کے پیسے تھے جو آپ نے اس بھائی کو دیے تھے, وہ بھاگ گیا لے کر. پیسے لے کے بھاگ گیا آپ کے؟ ہاں جی. پھر آپ نے آگے کیا کیا؟ پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر میں نے گھر وہ تلاش کرنے کے لیے بینک اسٹاف پر رکشے والے کو کہا. رکشے والے کو روکا کسی کو؟ ہاں جی. تو رکشے والے نے وہ مجھے کہا آپ کو کیا کدھر جانا ہے. میں نے کہا ادھر جانا ہے بینک صاحب. بینک اسٹاف پہ جاننے والا تھا, کوئی رشتہ دار تھا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. پھر آپ نے کیوں بولا بینک اسٹاف کا؟ میں نے گھر تلاش کرنے کے لیے. مطلب کچھ رہائش کا ٹھکانہ مل جائے, کو بندوبست ہو جائے. ہاں جی. اچھا پھر آگے میں نے وہ بھائی نے کہا پھر بھی آپ نے کدھر جانا ہے, بینک اسٹاف تو بہت زیادہ ہوتے ہیں گلی. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں لگ رہا, مجھے ادھر چھوڑا. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہے مجھے پھر بھی آپ لڑائی جھگڑا ہوا ہے گھر سے, بتاؤ مجھے. مطلب اس کو آپ پہ شک ہو گیا کہ آپ گھر سے بھاگی ہیں؟ ہاں جی. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ آگے وہ مجھے پوچھی جا رہا تھا کیا مسئلہ ہوا ہے, لڑائی جھگڑا کیسے آئی ہو, بولی جا رہا تھا. میں نے اسے سب باتیں بتائی ہیں. میرے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے, تو بنتی نہیں ہے میرے شوہر کے ساتھ میری. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بنتی؟ وہ میرے سے باتیں نہیں کرتا, میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا. مطلب آپ پہ کوئی شک وغیرہ کرتا ہے؟ شک میرے سے بہت زیادہ کرتا ہے. سبزی لینے جاؤں یا کہیں پارلر کہاں بھی جاؤں شک کرتا ہے. سبزی لینے جاتی ہیں تو وہ تب بھی شک ہے, گھر سے باہر جاتی ہیں تو شک کرتے ہیں کہ وہ آپ کسی سے ملنے جاتی ہیں. ہاں جی. اور ساس بھی میری ایسے ہی کرتی ہے. ساس کیا کہتی ہے؟ ساس اپنے بیٹے کو جو کہتی ہے وہ کرتا ہے. مطلب آپ کا خاوند آپ کی ساس کے پیچھے لگ کے آپ کو برا بھلا آپ الزام لگاتا ہے؟ ہاں جی. اس وجہ سے گھر سے بھاگی ہیں؟ ہاں جی. اچھا پھر اب آگے جب رکشے والے کو آپ نے اپنا بتایا کہ میں گھر سے بھاگی ہوں, پھر آگے کیا ہوا؟ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. کھانا کھا پی کے وہ مجھ سے ساری باتیں اس نے کی. پوری ڈیٹیل آپ سے جانی اس نے؟ آگے ان کے گھر میں 2 دن رہی ہوں, اس کی بہن نے مجھے رہنے نہیں دیا. کدھر لاؤ, کہاں سے آئی ہے. مطلب اس چیز سے ڈر گئے نا کہ آپ کے اوپر ہی کل کو بلیم نہ آ جائے, کوئی مسئلہ نہ آ جائے, گھر سے بھاگی ہوئی ہے, کل کو آپ ہمارے اوپر سارا الزام نہ آ جائے. ظاہر بات ہے ہر شریف آدمی کو ڈر لگتا ہے. تو جب آپ 2 دن اس کے بعد وہاں پہ رہی ہیں, اس کے بعد آگے کیا, کہاں پہ گئی ہیں پھر؟
کی فیملی ہے، امی ہیں، ابو ہیں، اس کی بیوی ہیں، 3 بچے ہیں، اس کی بہن ساتھ کے گھر رہتی ہیں. اچھا، مطلب اس کی بہن نے کہا اس کو گھر پہ نہیں رکھنا، اس کو نکالو. ہاں جی، اس کا نا جانے والا تھا، اسے بلایا اچھا تو وہ لے کر آیا مجھے. مطلب اس رکشے والے بھائی نے آپ کو ہمارا رابطہ دے دیا، ہم سے لنک کروا دیا کہ میڈیا پرسن کے یہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، تو ان کا جو آپ مسئلے کو حل کر سکیں یا جو بھی ان کے معاملات ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے اس نے آپ کو میڈیا پہ آنے کا مشورہ دیا. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو ابھی پھر جب آپ گھر سے بھاگی، آپ کو ٹوٹل گھر سے بھاگے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ مجھے آج ہو گئے ہیں 4 دن ہو گئے ہیں. 4 دن ہو گئے. ان 4 دنوں میں آپ کے گھر والوں نے، کوئی آپ کے بہن بھائیوں نے، آپ کے خامند نے کوئی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، یا آپ کے دل میں نہیں آیا کہ میں گھر سے بھاگ کے میں نے یہ غلط فیصلہ کیا، مجھے واپس جانا چاہیے؟ نہیں، میں نے فیصلہ خود کیا تو آئی ہوں. اچھا، مطلب آپ کو اس چیز سے پچھتاوا نہیں ہے؟ نہیں. مطلب آپ اس چیز سے خوش ہیں کہ میں وہاں سے جان چھڑا کے آئی ہوں تو صحیح آئی ہوں؟ ہاں جی. اچھا، اس کے بعد جب آپ رکشے والے کے ساتھ رہی ہیں تو ان سے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ مسائل آپ کو؟ مجھے نا رکشے والے بھائی نے مجھے 2 دن روٹی دی ہے، اچھا، صبح شام دوپہر. تو ہسپتال میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. اچھا، ہاسپٹل میں آپ 2 دن رہی ہیں، بھوکا رہی ہیں؟ ہاں جی. ظاہری بات ہے آپ کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی ایک شخص لے کے بھاگ گیا، تو آپ کے پاس تو تھا کچھ نہیں. نہیں. تو ابھی آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں، آپ کا میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس لیے آئی ہوں میری ساس اور میرے شوہر سے جان چھڑے اور ویڈیو بنانے کے لیے آئی ہوں. مطلب آپ میڈیا پہ اس لیے آئی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ ان سے جو ہے نا ڈیورس لینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی پریشر ہو کسی کا، کسی کی اور وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں. مطلب صرف آپ کو اس چیز کا مسئلہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے اوپر شک کرتا ہے، اور اس شک کی بنیاد پہ ساس بھی آپ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتی، آپ کو گھر پہ سکون نہیں ہے، ہاں جی. تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. نہیں. ہم لیکن اگر آپ کا شوہر آئے کہ جی میں آپ کو آئندہ سے شک نہیں کروں گا، خوش رکھوں گا، آپ کو منانے کی کوشش کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس کے پاس جانا نہیں ہے. اچھا. میں باہر کام کر لوں گی، کھا لوں گی، اس کے پاس نہیں جاؤں گی. خود ہی اکیلی اب خود کو کام کر کے اکیلا اپنا پیٹ پال لیں گی، لیکن واپس نہیں جانا چاہتی ہیں؟ نہیں. پکی بات ہے. ہاں جی. فرض کریں آپ کے بہن بھائی آپ کے بیچ میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اپنا گھر خراب نہ کرو. نہیں. انہوں نے بڑا میں سمجھایا سی تسی سمجھاؤ، کوئی گل بات کرو، پر نہیں وہ سمجھے. انہوں نے ایک دفعہ سمجھایا سی پر نہیں سمجھے وہ. مطلب آپ کے گھر والوں نے بھی 1-2 بار انہیں سمجھایا ہے؟ ہاں جی. تو پھر بھی ان کا ویسے وہی سلوک تھا، وہی رویہ تھا؟ ہاں جی. ذرا بتائیے گا کہ آپ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں ان سے یہ کہوں گی میرے گھر والوں سے میری جان چھڑائیں، اچھا. اور میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی ہوں. مطلب آپ کو انصاف چاہیے، آپ واپس نہیں جانا چاہتے؟ نہیں. آپ کو ڈیورس چاہیے، ہر صورت چاہیے؟ ہاں جی. یہ پکا آپ نے مائنڈ بنا لیا؟ ہاں جی. کسی کے کہنے پہ تو نہیں کر رہی ہے سارا کچھ؟ نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں کر رہی. یہ جو رکشے والے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو 2 دن رکھا ہے، اس کے بعد 2 دن آپ میڈیا والے بھائی کے ساتھ انہوں نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ اور کھانا دیا، ان سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، اس سے نہیں آیا، اس نے مجھے صبح لے کر آیا. اچھا. ہاں جی. کھانا کھلایا آپ کو؟ ہاں جی. اچھا، کوئی ایشو تو نہیں، پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں. تو جی ناظرین، 19 سالہ سدرا کی آپ نے کہانی سنی ہے. در بدر دھکے کھا رہی ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے گھر سے بھاگی ہیں، اپنے شوہر کے ظلم سے، اپنی ساس کے ظلم سے باہر بھاگی ہیں اور اس ٹائم پریشان ہیں. تو ناظرین، اس طرح ہم اکثر میڈیا پہ آپ نے کیسز سنے ہوں گے کہ جو شوہر ہے وہ ظالم ہے، یہ شک کرتا ہے، آئے دن مارتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور اس کی ساس بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ٹارچر کرتی ہے. یہ 19 سالہ سدرا اگر آج آپ کے سامنے میڈیا پر بیٹھی ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ناظرین، مزید ہمارے چینل پہ اس طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.